ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا. تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث. دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان کسمہ پرسی کا شکار ہوں گے تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت. لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے. تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے. وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی. میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ. تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے. حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا. کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا. حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے. ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی. تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے. جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کاڑا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، نہیں اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے. یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا.
پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے. علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے, نیزہ استعمال کریں گے, اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے. اس بات کا امکان ہے, ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے, تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے, ٹیکنالوجی ساری تباہ برباد ہو جائے گی, انسان کی ترقی. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے. لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے, ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے, جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا, اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا, کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں, تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے. تو اس کا بھی پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے, جو شخصیت ہے, وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے, اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے, اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی, اتنی مالی, کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے, ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے, جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے, امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو, اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا, غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی حکومت میں اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے, آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا, ہم اگر سعودیہ کے خلاف بیان کریں, اس کا نقصان سعودی عرب کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو سعودی عرب کے خلاف ہیں, اور وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں, وہ فائدہ اٹھائیں گی, ہمارے بیان کو کیش کرائیں گی. تو سعودی عرب جیسا بھی ہو بھائی, ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ اگر حکومت سعودیہ ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد سعودی عرب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا, اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو آپ بیان داغنے سے پہلے, آپ بادشاہ کے خلاف بیان کرنے سے پہلے, حکومت کے خلاف بیان کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس بیان کا فائدہ کیش کون کرا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑ دو بھائی. فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ وہ اٹھائیں گے جو صبح شام سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں, اور وہ بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں, فائدہ وہ اٹھائیں گے. تو انسان اس میں بہت سوچ سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے. تو اچھا, اپنا جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا تو یہ ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر آپ کا چائے کا بزنس ہے, چائے کی پتی کا کاروبار ہے, آپ کو پتا چل گیا نا کہ چائے کے یہ نقصان ہے, آپ کبھی بھی اس کو بیان نہیں کرو گے. آپ بولیں گے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا میں چائے کے نقصانات بیان کرنے کا؟ بھائی یہ ڈاکٹر بیان کرے نا, میں کیوں بیان کروں, میرا بزنس ہے. تو اپنی دنیا کا جہاں معاملہ آتا ہے تو وہاں سارے عقل مند ہو جاتے ہیں, جہاں معاملہ آئے گا دین کا وہاں سب مخنچو بن جاتے ہیں, کیونکہ شاید ہمیں دین سے محبت نہیں ہے, شاید ہمیں ملک سے محبت نہیں ہے, شاید ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ کے حق بیان کرنے کے چکر میں ملک کی کیا ہو گئی, ایسی کی تیسی ہو گئی, اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے, کوئی دوسرا کنٹری بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی ممبر پہ بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں نا حق, تو ان سے جا کے پوچھا کرو کہ یہ حق آگ لگ تو نہیں لگا رہا لوگوں کے اندر, نفرتیں تو نہیں پھیلا رہا لوگوں کے اندر, تو کیا کر رہا ہے یہ؟ نہیں. تبھی دیکھو آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں, حالانکہ حق تو ہے نا کہ وہ برا ہے تو برا ہے. بھائی بیان کرنے میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر ایک آدمی کے راز فاش ہو رہے, وہ اگر کل توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے, اللہ توبہ قبول کر لے گا, مگر پبلک اس کی توبہ قبول بولو نہیں کرے گی. اسلام کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ تو عربوں میں اب عصبیت پیدا ہو گئی ہے. خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا نا تو وہ عربیت کی بیس پہ ہوا, اسلام کی بیس پہ نہیں, کیونکہ اسلام کی بیس پہ اس خلافت کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا. کیا ہو گیا بھائی اسلام کی بیس پہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا کوئی تک بنتا نہیں تھا کہ بھائی اسلام تو بغاوت کو حرام کہتا ہے حکومت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اسے قتل کر دو, کائن من کان, جو بھی ہو, کتنا نیک, چاہے عربی ہو, چاہے اجمی ہو, چاہے بہت کیسا ہی, مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا نہیں ہونا چاہیے.
تو اگر وہ اس بیس پہ خلافت کا خاتمہ ہوتا کہ یہ اسلامی خلافت ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. خاتمہ انگریز نے جو کروایا, جو بعض عرب, سب عرب اس میں شامل نہیں تھے, بعض عربوں کو یہ بتایا کہ تم عرب ہو اور حکومت تم پہ کون کر رہے ہیں؟ ترکی تمہارا باپ کیوں بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا, ترکی حرمین کا محافظ کیوں ہے؟ اسلام تو تمہارا ہے, ترکوں کا تھوڑی ہے. حالانکہ 800 سال ترکوں نے اسلام کی قیادت کی ہے, کوئی کم نہیں ہے یہ 800 سال, جس کو انگریز بھی عظیم عثمانیین کہتا ہے, گریٹ عثمانیین, انگریز بھی کہتا ہے عظیم خلافت. تو اسلام کی بیس پہ یہ میں نے ایک بہت بڑے عرب عالم سے سنا, شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے بیان میں فرمایا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں عربوں کو کبھی بھی فتح, بولو نا, نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے. جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کا نام نہیں دیا جائے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مسلم اسرائیل کی جنگ کہو گے تو مدد آئے گی. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اگر اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو عرب لڑ رہے تھے وہ زیادہ تھے, میجورٹی میں تھے. ادھر جو عرب تھے وہ اقلیت میں تھے نبی کے ساتھ, ادھر عرب میجورٹی میں تھے. اللہ ان کی مدد کرتا, ابو جہل کی مدد کرتا, عتبہ ابن ولید کی مدد کرتا, ابو لہب کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور آپ کے ساتھ اکیلے ابو بکر. تو بتاؤ, 2 عرب اس طرف, باقی سارے بولو نا اس طرف. مدد کی ان 2 کی نا. اس کا مطلب اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ, بولو نا بھائی, نہیں کیا. کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ مسلم کی, اسلام کی, جو قرآن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا. اس کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے. تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. مجھے وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, جو فارس کے تھے, پرشین تھے, فارسی بولتے تھے. جب ایران پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے, حضرت عثمان کا دور تھا غالباً, حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ ایران پر. اور حملہ کرنے والے بڑے بڑے صحابہ, بڑے عشرہ مبشرہ میں بھی اکثریت اس جنگ میں موجود. کمانڈ کرنے والے سلمان فارسی. نہیں آ رہی. حملہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے ملک پہ. کس پر؟ ایران پر. صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم اٹیک کریں. آپ نے فرمایا نہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک اسلام کی دعوت نہ دے دو اس وقت تک حملہ کرنے کی اجازت نہیں. تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم پر حملہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا بھائی, بولنے میں کوئی پابندی؟ مجھے بھی, میں بھی تو چیخ رہا ہوں نا, تھوڑا سا آپ چیخ لیں. اپنی قوم کے خلاف لڑائی. تو لڑائی سے پہلے اپنی قوم کے پاس دعوت لے کر گئے. دعوت کا انداز دیکھیں. جب بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو انداز یہ ہوتا ہے, بھائی ہم سب تم کو ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں, آؤ اسلام پہ تحقیق کرو, یہ دین برحق ہے. یہ تھا نا, نا, یہ انداز نہیں. اس وقت جو اسلام کی سب سے بڑی خوبی تھی نا, اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کے بعد بھی اگر اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے. وہ خوبی ہے کہ یا اہل فارس, اے اہل فارس, انا رجل منکم, میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. تمہیں پتا ہے کہ عربوں میں عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. عرب کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں, اپنے سے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. مجھے عرب نے نہ صرف یہ کہ عزت دی ہے اپنے جیسا, بلکہ اپنے سے برتر مجھے کمانڈر بنا دیا. عرب کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کمانڈر کون ہے؟ میں ہوں. یا اہل فارس, اے اہل فارس, انا رجل منکم, تمہاری قوم کا آدمی ہوں. ترون العرب یطیعوننی, چھوٹی موٹی قوم میری فرما برداری نہیں کر رہی. عرب کو دیکھ رہے ہو کہ تم میری کمانڈ کے تحت لڑ رہے ہیں. کیا انداز, خاندانی انداز تھا یا نہیں دعوت کا؟ آج اگر یہ چیز عربوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. عرب کی عراق پر جب حملہ ہوا تو بعض عربوں نے نعرہ لگایا کہ کسی دوسرے عرب ملک پر ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے. کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ کسی دوسرے اسلامی ملک پر ہم حملہ برداشت, بولو نا, لیکن نہیں نکلتا منہ سے. عرب بھئی عربوں کی تو مدد کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھی ہوئی کہ اللہ کہتے ہیں میں عربوں سے محبت کرتا ہوں. ایک آیت بھی ہمیں ایسی نہیں ملی. یہ جو حدیث ہے کہ عربوں سے محبت کرو اس لیے کہ قرآن عربی حدیث من گھڑت ہے. ٹھیک ہے, ہم پھر بھی فضیلت کے قائل ہیں کہ اسلام آپ میں پہلے آیا, آپ نے دنیا کی قیادت کی, اس بیس پر ہم عزت دیں گے آپ کو. لیکن اللہ کی طرف سے مدد اس بیس پہ نہیں آئی. جب بنو عباس کی خلافت کا, اسلام میں 2 خلافتیں عربوں کی آئی ہیں اور تیسری خلافت اجمیوں کی. بنو امیہ کی خلافت ختم, پھر بنو عباس کی خلافت جب ختم ہوئی تھی اسلام تباہ ہونے والا تھا, لیکن ترک کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا. اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. اس وقت بیت المقدس محفوظ تھا. ترک خلیفہ سے اسرائیل نے
بیت المقدس کی تھوڑی سی زمین مانگی تھی، ترک خلیفہ نے کہا تھا کہ مٹی لے جانے کی بھی اجازت نہیں، زمین تو دور کی بات، یہاں سے مٹی شوپر میں ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں۔ اس وقت ہم اس قابل تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے، اس لیے کہ اس وقت یہ جنگ عرب اسرائیل نہیں تھی بلکہ مسلم اور بولو نا بھائی اسرائیل۔ لوگ کہتے ہیں عرب جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، کرنے تو عربیت کی بیس پہ کر رہے ہیں، اسلام کی بیس پہ نہیں ہوگا۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، عربیت کے نام پہ نہیں بنا، اس لیے پاکستان ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور انشاءاللہ نہیں کرے گا، اور اگر حکمران کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بیس اسلام ہے۔ جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے، اللہ کو غضب آیا، اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے، قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا، یہ تو گہرے بادل ہیں، ہمیشہ سے آتے ہیں، بارشیں برسیں گی۔ ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ، اس سے بارش نہیں برسے گی، اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا؟ پتھر برسیں گے، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، اور ایسے پتھر برسیں گے تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، بارشوں میں سیلاب آتے ہیں، تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ ایک انتہا تو ہے جو لبرلزم لوگ ہیں، لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ، جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ، وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں، چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں، اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی، ہلیں گی تو دھسیں گے سارے، جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو، اتنا آئل نکال رہے ہو تو خلا پیدا ہوتا ہے نا، وہ خلا پور ایسا ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا، تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے، جب ادھر سے کھسک کے گیا تو دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے، جب دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں، تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے؟ لاہور تک، اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک تو سائنٹیفک حقیقت ہے، اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھائی؟ کیا کرے یار، پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے سیلاب جو آتا ہے نا، یہ دریا کا پانی امڈ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا، اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں، اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا، گرمی زیادہ پڑی تھی، تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا، جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا، جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا۔ اس کا اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بدنظری کرتا تھا، سود کھاتا تھا؟ یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمے ڈراتے ہیں، دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے، عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گیا، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے توبہ وبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، یہ بھی 100% غلط ہے۔ نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات۔ ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے، قرآن و سنت سے، کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے، حضرت عمر کا دور خلافت تھا، اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے، طاعون کی بیماری پھیلی، 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے، جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے، مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا، جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا، تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا، یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف۔ آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں۔ ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا تو ہمیں دو قسم کی آفتیں ملتی ہیں، اس زمین پہ ہوتی ہیں دو قسم کی۔ ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعتاً 100% گناہ کا دخل ہوتا ہے، اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی، وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا۔ ایسی آفتیں بھی آئی ہیں
جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا، قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن، یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی اس کی. جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے، اللہ کو غضب آیا، اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے، قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا، یہ تو گہرے بادل ہیں، ہمیشہ سے آتے ہیں، بارشیں برسیں گی. ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ، اس سے بارش نہیں برسے گی، اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا؟ پتھر برسیں گے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. اور ایسے پتھر برسیں گے تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے. اور ایسی ہوائیں اللہ نے بھیجی کہ 7 دن 8 راتیں، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹخ دے گی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے درخت الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک ہفتہ طوفان میں جب تھما، ایک ہفتے کے بعد تو یہ لوگ ایسے پٹکے ہوئے پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لمبے قد کے لوگ تھے. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے. ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے، وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے، ظاہر ہے تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی رپورٹ، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے. تبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی لوگ گزرتے مذاق اڑاتے. اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے، جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں، نہ دور دور تک ہمیں بارش کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیرنا شروع کر دیں، ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے. تو وہ فل مذاق اڑا رہے تھے ان کا. سخروا منہ، قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے کہ معاذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے، نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہے. اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو. یہ تو حماقت ہے. لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے، اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، ان قریب جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیوں مذاق؟ اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے، جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے. اس میں ایک چکر، ایک سائیکل چل رہا ہے، تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے، وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے. جس نے آدم اور حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا، تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے، تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے. اللہ نے تو آدم اور حوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے، تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے. تو مذاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان، کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لاجک تلاش نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ دیا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لاجک، اللہ نے لاجک پیدا کر دی ہو، کوئی وجہ پیدا کر دی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے. اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے، جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا. تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے مگر پچھلی امتوں سے کم ہوں گے، لیکن ہوں گے ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے، شکلیں تبدیل ہو جانا. بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار مت کرو، پھر بھی کیا انہوں نے. رات کو سوئے ہیں، صبح جب اٹھیں تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ لوگ سور اور خنزیر بن چکے تھے. یہ چیز سائنسدانوں کی سمجھ سے بولو بھائی باہر. جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، سائنسدان مانیں گے اس کو؟ کہ میں لیبارٹری میں تو ایسے یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیبارٹری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا.
مردہ ایک دم زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا. سائنسدان مانیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں مانیں گے. لیکن دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے, مسلمان بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی, اور یہ دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں. اور دنیا کی اتنی بڑی قوم کا کسی جھوٹی خبر پہ جمع ہونا عقلاً ممکن نہیں ہے. ہر چیز سائنس سے نہیں پتہ چلتی, خبر سے بھی پتہ بہت سی چیزیں سائنسدانوں کی دسترس سے باہر ہیں. آج ہمارے جو یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں نا, وہ کہتے ہیں بس سائنسدان بتائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. او بھائی, یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. خبر جو ہے نا, نیوز, اس میں اگر تواتر سے کچھ لوگ خبر بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے, چاہے وہ سائنس اس کو مانے یا نہ مانے. میں یہاں جب بھی ایسے کوئی معجزے اور کرامت کے واقعات بیان کرتا ہوں نا, تو میں اپنا واقعہ ضرور بیان کرتا ہوں. میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی, اللہ کی قسم. اب اگر مجھے کوئی سائنسدان کہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, تو میں کہوں گا میں نے خود سونگی ہے تو پاسبل. آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ناک میں کوئی گڑبڑ ہوگی, ناک میں گڑبڑ ہے تو پھر ادھر سے بدبو آ رہی ہے, ادھر سے کیا آ رہی ہے, خوشبو. دونوں سے بدبو آئے نا, یہ دونوں سے خوشبو آئے. آپ کہیں گے بھائی اس کو وہم ہو گیا ہے, تو میرے ساتھ 10 آدمی اور تھے, ان کو بھی وہم ہو گیا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. آپ کہو گے یار جیسے ہی کوئی شہید ہوا ہوگا فوراً کسی نے خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیا ہوگا. بھائی 1 مہینے پہلے شہید دیکھا, اس میں سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے. 1 مہینے بعد دوسری جگہ پہ دیکھا, اس میں سے وہی پرفیوم, وہ بندہ فوراً لے کے وہاں کہاں سے پہنچ گیا. اور ادھر شہادت ہوئی ہے, ادھر خوشبو آ رہی ہے. ایسے بھی ہمارے ساتھیوں نے دیکھا. تو نہ کوئی اسپرے لے کے کھڑا ہوا ہے. اور چلو اس کو چھوڑ دو, ریڈ کراس ایک NGO ہے, اس کو تو مانتے ہو نا. ریڈ کراس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے, اس پہ میں نے خود پڑھی یہ خبر. پہلے اخباروں میں آئی تھی, میں نے کہا اخباروں کا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان کی آفیشیل پیج پہ میں گیا, یہ 10-12 سال پرانی بات ہے. انہوں نے افغانستان کے بارے میں لکھا کہ وہاں جو یہ جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے, یہ جب مرتے ہیں تو ان میں بہت سو کی لاشیں خراب نہیں ہوتی, اور ان لاشوں میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اور ان کے مقابلے میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹی سی خبر تھی, کیونکہ یہ ڈرتے بھی ہے نا, یہ تو اور موٹیویشن نہ ملے لوگوں کو. اور نیچے لکھا تھا ہم ان کی خوراک پہ ریسرچ کریں گے کہ یہ کھاتے کیا ہے. یہ اللہ کی قسم میں نے خود پڑھی ہے یہ خبر, سونگی بھی ہے شہداء کے خون کی خوشبو. ایسے بہت واقعات ہیں, 6 مہینے ہو گئے باڈی خراب نہیں ہو رہی, خوشبو آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کوئی اللہ کے راستے میں جان دے کے شہید ہوتا ہے نا, تو خون جو اس کے باڈی سے نکلتا ہے, تو قیامت کے دن جب یہ شہید آئے گا, لونہ لون دم, تو اس کے خون کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر خوشبو خون جیسی نہیں ہوگی. فرمائے ریحہ ریح مسک, اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی, جو ہرن کی ناف سے نہیں مشک نکلتا, اتنی بہترین خوشبو ہوگی. تو اب اگر کسی کو یہ اعتماد ہو کہ مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ اتنی لمبی ممبر پہ بیٹھ کے پھینکیں گے نہیں, تو اس کو اب مزید کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں ہے اس خبر کی تصدیق کے لیے. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو بیٹھ کے, تو وہ پھر کہے گا یار مجھے یقین نہیں ہے. تو اگر ڈاکٹر کہیں گے کہ ایسا پاسبل ہے تو مان لوں گا, ڈاکٹر کہیں گے امپاسبل تو نہیں مانوں گا. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بولنے والا سچ کہہ رہا ہے, پھر آپ ڈاکٹر کو سائڈ پہ لگا دو گے. آپ بولو گے بھائی یہ میڈیکلی تو ممکن نہیں ہے, لیکن خدا کے لیے ممکن ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو ہم جس پیغمبر کو سائنس کے مقابلے میں لاتے ہیں, اس پیغمبر کے سچے ہونے کا ہمیں یقین ہے. اور وہ پیغمبر سائنس کے خلاف بات نہیں کرتے, البتہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جہاں سائنس کی پہنچ نہیں ہے. دیکھو سائنس کے خلاف چلنا الگ بات ہے, اور ایسی بات کرنا جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے, یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ نہیں چلتا, مذہب ایسی باتیں ضرور کرتا ہے جو سائنسدانوں کی اپروچ سے. سائنسدان کو کیا پتا جنت کیا ہوتی ہے, جہنم کیا ہوتی ہے, برزخ کیا ہوتی ہے, نیک عمل, یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی نہیں ہے. کرام اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی تو روٹی کی فکر کرو. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ. اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں, پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں, ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے, کھلائے گا کون ہمیں, اللہ. نہ بھائی, اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو. تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو, تمہارے پاس سکے ہونا, پیسے تو لے کے جاؤ. عربوں میں نا جب زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں, کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, تو کھلائے گا کون ہمیں, اللہ, ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے. یہ تو توکل کے خلاف ہے یار, اللہ کے مہمان. وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنی کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو, تو نانی کو غصہ آئے گا نا, بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون,
میں کھلاؤں گی تجھے, تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا؟ تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے, میزبان کا کام ہے, تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں, ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے, اللہ پہ توکل کریں گے. جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے, تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار, کوئی تو روٹی دے دے. جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار, کہیں سے جگاڑ, پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے. تو قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی, وَتَزَوَّدُوا, جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ, پیسے لے کے جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے, گناہگار, کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے. تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو, حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا. تبھی فقہا کہتے ہیں, فقہا نے دین کو خوب سمجھائے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے, نہ, حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی, راستے میں کھانے کا انتظام بھی, اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام. آپ کا حج کا آ گیا بھائی, آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا, ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا, کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا, نکل گئے 40 دن کے لیے. بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا, ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ؟ تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے, تو مجھ میں استطاعت تھی حج فرض ہے. تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو, جو آپ کی شرعن ذمہ داری ہے, ان کا بھی انتظام ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے, وہ سکہ رائج الوقت. جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت, میں نے سکہ رائج الوقت میں آپ کا نکاح فلاں, میں یہ لفظ نکال دیا ہے, اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے, کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا, یہاں نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے. کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے, جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے, تو مہر میں بھی وہی ہے. جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی, اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں. لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق, تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے, اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو. پھر کہنے لگے دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ, چپکے سے جانا, وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے. ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا. اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں, پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو, یہ بھی پورا انتظام. اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھائی لپٹ کے جانا, پتہ نہ چلے, پکڑے نہ جائیں ہم. اور آگے انہوں نے کیا کہا, فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو, حلال کھانا لے کے آنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا, وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال. اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے. یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے, وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا. کیوں بھائی؟ غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا. سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا. یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا, عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں, پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے, بھائی یہ حلال ہے یا نہیں. میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے, وہ کہتا تھا حلال ہے. کیسے پتا چلا حلال ہے؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا. کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں کیا ڈالر لے کے ہم نے ان کو یہاں ٹھکانہ دیا ہے؟ کس نے ڈالر لیے بھائی؟ آج بھی گھوم رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے. زیرو سے کروڑ پتی بن گئے, ان کی جائیدادیں ہیں, پراپرٹیاں ہیں, 100 دفعہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے. مسلمان ہیں. ضیاء الحق کی تقریر آپ سنے جا کے, جب یہ افغان جہاد شروع ہوا تھا اس نے کہا تھا, اس کے الفاظ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, اس نے کہا تھا افغانوں کے لیے ہمارا ملک کھلا ہوا ہے, آئے یہاں پہ دھڑا دھڑ آئے. آپ نے اس سارے احسانات کو 2 منٹ میں دھجیاں اڑا دی کہ تم نے تو ڈالر کے لیے کیا تھا. تو ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. اور معلومات جب تک اوتھینٹک معلومات نہ ہونا تبصرہ مت کیا کرو. اوتھینٹک معلومات یہی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. صحیح ہے,
ذہن میں رکھ. نہ پڑوسی رکھیں گے, چاہے وہ اسلامی حکومت ہے, ہم سے اچھے ہوں گے, 100 دفعہ اچھے ہوں گے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں, 100 دفعہ قربانیاں ہیں, ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں, 100 دفعہ آئی ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی, یہ ذہن میں رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ رکھیں گے, نہیں, لتر مار کے باہر نکالیں گے, لتر مار کے بولیں گے دفعہ ہو یہاں سے, عزت سے بھی نہیں نکالیں گے, لتر مار مار کے نکالیں گے. ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, رہنے کے لیے گئے لتر مار کے نکالیں گے, لتر مار کے. یقین نہیں آتا, جاؤ, چلے جاؤ, سمجھتے ہو. باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے, جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے, 100 دفعہ. اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی, کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے. جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں, جو خالصتاً کافر ملک ہے. بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں, سمجھ رہے ہو. اور صرف نکالیں گے نہیں, لتر مار کے نکالیں گے. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ, میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں. باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی, اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں, 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, 100 دفعہ تیار ہیں. اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں, اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو. آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں, دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے. نہیں ہوا ختم. اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا, کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں. لیکن سب کو پتا ہے, یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا. تو اور ان میں مفتی عبد الرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں. ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت, کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ ہے, افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط, ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ, ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے. تو انہوں نے تحریک شروع کی, کیونکہ کوئی اسٹیٹ تھی نہیں. اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے کی تھی, جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا. اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی, مال کی بھی قربانی دی, اور پورے افغانستان میں, پورے میں نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی. ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے, وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے, وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے. ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے, ان کو عزت دیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں, تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. بہت عزت, بہت ریسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ. پھر کیا ہوا, بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے. مفتی عبد الرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, جس سے نقصان آپ کو ہوگا. یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی. ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو, اور اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے, اس کو بچانا ہے ہماری ذمہ داری, ہم نے خون دیا اس کے لیے, پوری زندگی کھپا دی. لیکن ہوا کیا, افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف. پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی. جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا. اس وقت بھی مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے. لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا, اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی. یہاں سے جہاز گئے, انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا. تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف, لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی. 20 سال بھرپور ساتھ دیا پھر ان کا, بہت فل سپورٹ کیا. ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا. جو وہاں غریب آتے تھے افغانی, ملک میں بدحالی ہے, ہجرت کے لیے آ رہے ہیں, پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا, آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے. ان کا علاج بھی کیا, ان کو ٹھکانہ بھی دیا, ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی, بہت کچھ کیا پاکستان نے. تبھی بہت اچھے تعلقات. جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا, ایک بیان نہیں آیا. بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا, انہوں نے کہا کہ ہم
تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں, ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں. ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو, ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو. ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے. نہ وہ کہتے افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں, بہت موتیں دیکھ لی